40 سال کی عمر میں بھی 20 سال کے جوان لگو گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس پھل کے کھانے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا، یہ پھل بڑھاپے کو روکتا ہے۔ حدیث نبوی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی پھولوں کی سیج نہیں، کانٹوں سے بھری وہ راہ گزر ہے جہاں سے ہمیں دامن بچا بچا کے گزرنا ہوتا ہے۔ رفت چاہتے ہیں تو اپنی زندگی کو بہترین اصولوں کا پابند بنائیں، زندگی میں کام آنے والی بہترین باتیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو لمبی زندگی چاہتا ہو تو وہ صبح کو کھانا جلدی کھائے اور شام کو دیر سے کھائے، اپنی چادر ہلکی رکھے اور عورتوں سے میل جول کم رکھے۔ پوچھا گیا کہ ہلکی چادر سے کیا مراد ہے؟ فرمایا کہ قرض کم لیا کرے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ کھانے کی ابتدا اور انتہا نمکین چیز پر ہو تو اللہ تعالیٰ 70 قسم کے امراض سے حفاظت فرماتے ہیں۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ روزانہ عجوہ کھجور کے ساتھ دانے کا استعمال پیٹ کے تمام کیڑوں کو ختم کر دیتا ہے، اور جو شخص روزانہ تازہ منقع کے 21 دانے کھاتا ہے وہ مرض الموت کے سوا کوئی جسمانی مرض نہ دیکھے گا۔ اور کہتے ہیں کہ گوشت کھانے سے گوشت پیدا ہوتا ہے اور یہی عرب کا مرغوب کھانا ہے، اور گائے کا گوشت بیماری ہے، اس کا دودھ شفا ہے، اس کا گھی دوا ہے، اور اس کی چربی سے اس کی فقدر بیماری کا خرجات ہوتا ہے۔ مچھلی چربی کو پگھلاتی ہے۔ ابن تین کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے پوچھا کرتے تھے کہ عرب کسی چیز کو کھانے میں کراہت محسوس نہیں کرتے تھے کیونکہ ان کے پاس کھانے پینے کی قلت رہتی تھی، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ چیزوں سے کراہت محسوس کرتے تھے، اس لیے آپ پوچھ لیا کرتے تھے۔ اور اس بات کا بھی احتمال ہے کہ شریعت میں کچھ حیوانات حلال ہیں اور کچھ حرام، اور عرب کسی جانور کو حرام نہیں جانتے تھے، تو جو چیز بھون کر یا پکا کر پیش کی جا رہی ہے اس کے بارے میں پوچھ کر ہی معلوم کیا جا سکتا تھا، اس لیے آپ پوچھتے تھے۔ میزبان کی طرف سے جب کھانا پیش کر دیا جائے تو جلدی سے کھانا شروع کر دیں، اس لیے کہ مہمان کی عزت افزائی اسی میں ہے کہ جلدی سے اس کے لیے کھانا پیش کر دیا جائے۔ میزبان کے سخی ہونے کی علامت ہے کہ وہ جلدی سے کھانے کو قبول کرے، اس لیے کہ ان کے ہاں اگر کوئی مہمان کھانا نہ کھائے تو اس کے بارے میں برا گمان کرتے تھے۔ چنانچہ مہمان پر لازمی ہے کہ وہ میزبان کے دل کو جلدی سے کھانا شروع کرتے ہوئے مطمئن کر دے۔ کھانے سے قبل بسم اللہ پڑھنا، کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا واجب ہے، اور بسم اللہ سے مراد کھانے کی ابتدا میں صرف بسم اللہ ہی ہے۔ چنانچہ ام کلثوم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے تو اللہ کا نام لے، اور اگر اللہ تعالیٰ کا نام لینا ابتدا میں بھول جائے تو کہے بسم اللہ اولہ و آخرہ، اول و آخر اللہ کے نام سے۔ اسی طرح عمر بن ابو سلمہ سے روایت ہے کہ میں جب چھوٹا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں بیٹھا تھا اور میرا ہاتھ پوری تھالی میں گھوم رہا تھا، تو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لڑکے اللہ کا نام لو، اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور جو تمہارے سامنے ہے اس میں سے کھاؤ۔ دائیں ہاتھ سے کھانا، مسلمان پر دائیں ہاتھ سے کھانا واجب ہے، بائیں ہاتھ سے کھانا منع ہے۔ چنانچہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی بھی بائیں ہاتھ سے نہ کھائے پیے، اس لیے کہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا اور پیتا ہے۔ یہ اس شکل میں ہے کہ جب کوئی عذر نہ ہو، لہٰذا اگر کوئی عذر ہو جس کی وجہ سے دائیں ہاتھ سے کھانا پینا ممکن نہ ہو، جیسے بیماری یا زخم وغیرہ ہے، تو بائیں ہاتھ سے کھانے میں کوئی حرج نہیں۔ نیز اس حدیث میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ انسان ان تمام کاموں سے پرہیز کرے جو شیطانی کاموں میں مشابہت رکھتے ہوں۔ اپنے سامنے موجود کھانے میں سے کھانا، انسان کے لیے مسنون ہے کہ اپنے سامنے موجود کھانے میں سے کھائے، اور دوسروں کے سامنے سے ہاتھ بڑھا کر نہ اٹھائے اور نہ ہی کھانے کے درمیان میں سے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن ابو سلمہ سے فرمایا تھا، لڑکی اللہ کا نام لو اور اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور جو تمہارے سامنے ہے اس میں سے کھاؤ۔ ویسے بھی کھانے کے دوران اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے افراد کے سامنے سے کھانا بری عادت ہے اور مروت کے خلاف ہے، اور اگر سالن وغیرہ ہو تو ساتھ بیٹھنے والا زیادہ کوفت محسوس کرے گا۔ اس کی دلیل ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، برکت کھانے کے درمیان میں نازل ہوتی ہے، اس لیے کھانے کے کنارے سے کھاؤ، درمیان سے مت کھاؤ۔ لیکن اگر کھانے کی اشیاء کھجوریں اور دیگر اسی قسم کی دوسری اشیاء ہوں تو علماء کے نزدیک تھالی وغیرہ سے ہاتھ کے ذریعے مختلف کھانے کی اشیاء لی جا سکتی ہیں۔ کھانے کے بعد ہاتھ دھونا، کھانے کے بعد صرف پانی سے ہاتھ دھونے پر سنت ادا ہو جائے گی۔ چنانچہ ابن ارسلان کہتے ہیں، اشنان ایک جڑی بوٹی یا صابن سے وغیرہ سے دھونا بہتر ہے۔ کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ دھونا مستحب ہے، چاہے انسان باوضو ہی کیوں نہ ہو۔ کھانے کے بعد کلی کرنا،
کھانے سے فراغت کے بعد کلی کرنا مستحب ہے، جیسے کہ بشیر بن یسار سوید بن نعمان سے بیان کرتے ہیں کہ وہ صحبہ نامی جگہ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، جو خیبر سے کچھ فاصلے پر ہے، تو نماز کا وقت ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے لیے کچھ طلب کیا، لیکن سوائے ستو کے کچھ نہ ملا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی کھا لیا۔ ہم نے بھی ستو کھایا، پھر آپ نے پانی منگوایا اور کلی کی، اور پھر دوبارہ وضو کیے بغیر نماز پڑھی، اور ہم نے بھی نماز ادا کی۔ 3 انگلیوں سے کھانا کھانا۔ سنت یہ ہے کہ 3 انگلیوں سے کھانا کھایا جائے۔ قاضی ایاز کہتے ہیں 3 سے زیادہ انگلیاں کھانے کے لیے استعمال کرنا بری عادت ہے، اور ویسے بھی لقمہ پکڑنے کے لیے 3 اطراف سے پکڑنا کافی ہے، اور اگر کھانے کی نوعیت ایسی ہو کہ 3 سے زیادہ انگلیاں استعمال کرنی پڑیں تو چوتھی اور 5ویں انگلی بھی استعمال کی جا سکتی ہے۔ گرے ہوئے لقمے کو کھانا۔ اگر کھانا کھاتے ہوئے لقمہ گر جائے تو لقمہ اٹھا کر اس پر لگی ہوئی مٹی وغیرہ صاف کر کے اسے کھا لیا جائے، اور شیطان کے لیے مت چھوڑیں، کیونکہ یہ کسی کو نہیں پتا کہ برکت کھانے کے کس حصے میں ہے، اس لیے یہ ممکن ہے کہ اس لقمے میں برکت ہو جو گر گیا تھا، چنانچہ اگر لقمے کو چھوڑ دیا تو ہو سکتا ہے کہ اس سے کھانے کی برکت چلی جائے۔ اس کی دلیل انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کھانا کھاتے تو اپنی 3 انگلیوں کو چاٹتے، اور آپ نے ایک بار فرمایا اگر تم میں سے کسی کا لقمہ گر جائے تو اسے صاف کر کے کھا لے، شیطان کے لیے اسے مت چھوڑے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ پلیٹ کو انگلی سے چاٹ لیں، اور فرمایا تمہیں نہیں معلوم کہ کھانے کے کس حصے میں برکت ہے، کھانا کھاتے ہوئے ٹیک مت لگائیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ٹیک لگا کر نہیں کھاتا۔ آج آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ غذاؤں کے بارے میں بتائیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کن چیزوں کو بہت پسند کیا کرتے تھے، آپ کن غذاؤں کو کھایا کرتے تھے۔ ان غذاؤں کے کچھ فوائد بھی آپ کو بتائیں گے، اور سب سے زیادہ جو دلچسپ چیز آپ کو بتائیں گے وہ کون سی غذا تھی جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ تک نہیں روک پایا کرتے تھے، یعنی وہ غذا انہیں اتنی زیادہ پسند تھی۔ نمبر 1، گوشت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ دنیا اور جنت کی جتنی بھی غذائیں ہیں ان تمام غذاؤں کا سردار گوشت کا سالن ہے۔ آپ کو گوشت بہت زیادہ پسند تھا، لیکن ہمارے لیے جو نوٹ کرنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے پوری زندگی میں ایک بار بھی بھنا ہوا گوشت نہیں کھایا، جیسے کہ عام طور پر پاکستان یا ہندوستان میں بھنا ہوا گوشت بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گوشت کا سالن بنوا کر کھایا کرتے تھے، اور آپ کو گوشت سب سے زیادہ پسند تھا۔ اسی طرح آپ نے زندگی بھر کبھی بھی گوشت کے ساتھ نہ تو روٹی کھائی اور نہ ہی چاولوں کو استعمال کیا، اور آج کی جدید سائنس بھی یہی کہتی ہے کہ جب بھی آپ گوشت کو کھائیں، گوشت کے ساتھ نہ تو آپ روٹی کھائیں نہ ہی چاول کھائیں، کیونکہ گوشت پروٹین کا سب سے بہترین ذریعہ مانا جاتا ہے، اور جب آپ گوشت کو بنا روٹی یا چاولوں کے کھاتے ہیں تو گوشت کی جتنی بھی غذائیت ہوتی ہے وہ تمام کی تمام غذائیت آپ کے جسم کا حصہ بن جاتی ہے، لیکن جب آپ روٹی یا چاول کے ساتھ گوشت کا استعمال کرتے ہیں تو گوشت آپ کے لیے اتنا مؤثر ثابت نہیں ہوتا۔ نمبر 2، نبیذ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے محبوب مشروب نبیذ تھا۔ آپ کو نبیذ بے حد پسند تھا۔ آپ کے لیے رات کو نبیذ تیار کیا جاتا تھا، اور صبح اٹھنے پر آپ سب سے پہلے نبیذ کو نوش فرمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھجوروں سے بھی نبیذ تیار کیا جاتا تھا، اور کشمش سے بھی تیار کیا جاتا تھا۔ نبیذ بہت ہی زبردست چیز ہے اور آپ کی صحت کے لیے کمال کے فائدے رکھتی ہے۔ نبیذ آپ کے دل و دماغ، جگر کے لیے اکسیر کی حیثیت رکھتا ہے۔ نبیذ ہر قسم کی جسمانی اور دماغی اعصابی کمزوری کا خاتمہ کرتا ہے، کیونکہ نبیذ فائبر سے بھرپور ہوتا ہے، اس لیے آپ کے پیٹ اور آنتوں کی صفائی کرتا ہے، آپ کے جسم سے زہریلے مادے کو دور کرتا ہے۔ نمبر 3، شہد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد بہت زیادہ پسند تھا، اور شہد کا ذکر قرآن کریم میں بھی ہوا ہے، اور آج تقریباً 1400 سال سے بھی زیادہ کا وقت گزر جانے کے بعد جدید سائنس شہد کے بارے میں یہ کہہ رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کے بارے میں جو کچھ کہا وہ ایک ایک چیز سچ ہے، اور اگر آپ کے پاس 5000 سال پرانا شہد بھی پڑا ہے تو وہ پرانا شہد بھی آپ کی صحت کے لیے اتنا ہی زیادہ فائدہ مند ہے جتنا کہ تازہ شہد۔ شہد آپ کے مدافعتی نظام کو مضبوط کرتا ہے، آپ کو مختلف قسم کی وائرس اور بیکٹیریل انفیکشن سے بچاتا ہے۔ شہد میں طاقتور اینٹی آکسیڈنٹس ہوتے ہیں جو کہ آپ کے سیلز کو ڈیمیج ہونے سے محفوظ رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ شہد استعمال کرنے سے آپ کے جسم میں کولیسٹرول اور خون میں پائی جانے والی چربی کے ذروں کے لیول کو بھی کنٹرول میں رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ نمبر 4، زیتون۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیتون بہت زیادہ محبوب تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک ہے کہ زیتون کو اپنے کھانوں میں شامل کرو، یعنی زیتون کو کھاؤ اور زیتون کے تیل سے اپنے جسم کی مالش کیا کرو۔ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے زیتون کا ذکر فرمایا ہے۔ جدید سائنس زیتون کے بارے میں یہ کہتی ہے کہ زیتون دنیا کی کوئی صحت مند ترین غذاؤں میں سے ایک ہے۔ زیتون میں صحت مند غذائیت موجود ہوتی ہے جو کہ آپ کو تیزی سے وزن کم کرنے میں مدد کرتے ہیں، اور اگر آپ اپنی زندگی میں زیتون کو شامل رکھتے ہیں تو آپ موٹاپے سے بچ سکتے ہیں۔
اس کے علاوہ یہ آپ کے دل کے لیے بہت اچھی ہے، اس کو استعمال کرنے سے آپ ہارٹ اٹیک جیسے امراض سے بچ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ زیتون کو اپنی زندگی میں شامل کرتے ہیں تو لمبے عرصے تک آپ جوان رہتے ہیں۔ نمبر 5، کھجوریں۔ ویسے تو عرب ممالک میں سب سے زیادہ اگنے والا پھل کھجوریں ہی ہیں، لیکن وہاں مختلف اقسام کی کھجوریں پائی جاتی ہیں۔ لیکن ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اجوا کھجور بہت زیادہ پسند تھی۔ کھجور کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جنت کے پھلوں میں سے ایک پھل ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ کچھ مہینے تو ایسے گزرے جب ہمارے گھر میں کھانے کے نام پر صرف کھجوریں ہی ہوا کرتی تھیں اور ہم صرف کھجوروں کو کھا کر اپنا گزارا کیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات اور سنت کی روشنی میں کھجور کو استعمال کرنے کا جو ہمیں صحیح طریقہ پتہ چلتا ہے وہ یہ ہے کہ کھجور کو ہمیشہ نہار منہ استعمال کرنا چاہیے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص نہار منہ 7 کھجوروں کو کھا لیتا ہے تو پورا دن اس پر جادو یا زہر اثر نہیں کرتا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کھجور سے ہی اپنا روزہ افطار کیا کرتے تھے، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر ہمیں کھجور کے بھرپور فوائد حاصل کرنے ہیں تو ہمیشہ کھجور کو نہار منہ ہی استعمال کرنا چاہیے۔ کھجور کے استعمال سے آپ کے جسم میں فوری طاقت آتی ہے، آپ کی ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں، آپ کے دماغ کو طاقت ملتی ہے، آپ کا جسم طاقتور ہوتا ہے، اور کھجور وہ واحد پھل ہے جس کے استعمال سے ہر قسم کی کمزوری کا خاتمہ ہو جاتا ہے، پھر چاہے کمزوری دماغ کی ہو، جسمانی ہو یا اعصابی۔ لیکن یہ تمام کھجور کے فوائد آپ کو اسی وقت حاصل ہوں گے جب کھجوروں کو آپ نہار منہ استعمال کرنے کی عادت اپنائیں گے۔ نمبر 6، تلبینہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلبینہ بہت زیادہ پسند تھا اور خاص طور پر فرمائش پر آپ بنوایا کرتے تھے۔ آپ کا ارشاد مبارک ہے کہ تلبینہ استعمال کیا کرو، یہ دل کے غموں کو دور کرتا ہے۔ اور آج آ کر جدید سائنس اس چیز کو کنفرم کر رہی ہے کہ جو لوگ تلبینہ کا استعمال کرتے ہیں وہ دل کی مختلف قسم کے امراض سے محفوظ رہتے ہیں۔ تلبینہ استعمال کرنے سے آپ کے جسم میں طاقت آتی ہے، دل مضبوط ہوتا ہے، دماغ کو قوت ملتی ہے، اور خاص کر شوگر کے مریضوں کے لیے تلبینہ کا ناشتہ بے حد مفید رہتا ہے۔ جو کا دلیا اور دودھ جب ایک ساتھ استعمال کیے جاتے ہیں تو ان دونوں کی غذائیت میں 10 گنا اضافہ ہو جاتا ہے۔ نمبر 7، دودھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دودھ بہت شوق سے پیا کرتے تھے۔ آپ نے اونٹنی اور بکری کے دودھ کو بہت زیادہ پوری زندگی استعمال کیا ہے۔ گائے کے گھی کو یعنی دیسی گھی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوا قرار دیا ہے۔ دودھ کے بارے میں جدید سائنس کا یہ کہنا ہے کہ دودھ میں نیوٹریشن کا جو موازنہ پایا جاتا ہے وہ دنیا میں کسی اور غذا میں نہیں موجود، کیونکہ دودھ کو جانوروں سے حاصل کیا جاتا ہے، یعنی دودھ جانوروں کے ذریعے سے آتا ہے، اس لیے دودھ میں وٹامنز اور منرلز کے علاوہ امینو ایسڈ، ہارمونز اور ہر قسم کا انزائم موجود ہوتا ہے جس کی آپ کے جسم کو ضرورت رہتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ابتدا میں بچے کو دودھ کے علاوہ اور کچھ غذا نہیں دی جاتی۔ نمبر 8، کھیا کدو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو کا سالن بہت زیادہ پسند تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کدو کے سالن کے ساتھ جو کی روٹی کو بہت زیادہ شوق اور مزہ لے کر کھایا کرتے تھے، اور جس کو ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پسند کرتے ہوں، یقین مانے وہ چیز معمولی ہو ہی نہیں سکتی۔ کدو آپ کے ہاضمے کے نظام کے لیے اکسیر کی حیثیت رکھتا ہے۔ اگر آپ کو کسی بھی قسم کے ہاضمے کا مسئلہ ہے تو کدو کو استعمال کرنا شروع کر دیں۔ آپ کے جگر کے لیے بہت مفید ہے، آپ کے پیٹ اور آنتوں کو صاف کرتا ہے اور جسم میں موجود بے جا گرمی کا خاتمہ کرتا ہے۔ جسم میں موجود بے جا گرمی آپ کو مختلف بڑے مسائل میں مبتلا کرنے کا سبب بنتی ہے۔ نمبر 9، جو کی روٹی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی گندم کی روٹی نہیں کھائی، بلکہ آپ جو کی روٹی کھایا کرتے تھے، اور آج جدید سائنس یہ بات کہتی ہے کہ جو کی روٹی گندم کی روٹی کی نسبت دگنی فائدہ مند ہے، اور اگر آپ جو کی روٹی کو کھاتے ہیں تو آپ مختلف قسم کے مسائل سے بچ سکتے ہیں۔ جو میں گندم کے مقابلے میں دگنی کیلشیم موجود ہوتی ہے۔ جو کی روٹی استعمال کرنے سے آپ کی ہڈیاں اور دانت مضبوط رہتے ہیں اور آپ کو ہڈیوں اور جوڑوں سے متعلق کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ ان علاقوں میں جہاں جو کی روٹی استعمال کی جاتی ہے عام طور پر لوگ یہ جانتے ہی نہیں کہ کمر کا درد یا ہڈیوں جوڑوں کے مسائل بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ نمبر 10، انجیر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انجیر کو جنت کا پھل قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انجیر کے بارے میں کہنا ہے کہ جنت میں بھی انجیر جیسے پھل ہوتے ہیں جن کا نہ تو چھلکا ہوتا ہے اور نہ ہی ان کے اندر گٹھلی پائی جاتی ہے۔ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے انجیر کا ذکر کیا ہے۔ انجیر آئرن سے بھرپور ہوتی ہے، اس کے استعمال سے آپ کے جسم میں خون کی کمی نہیں ہوتی۔ اگر آپ کو خون کی کمی ہے تو لگاتار 1 مہینہ انجیر استعمال کر کے دیکھیں، آپ کے جسم میں کسی قسم کی خون کی کمی نہیں بچے گی۔ انجیر استعمال کرنے سے آپ کی آنتیں صاف ہوتی ہیں۔ آنتوں کے اندر جتنے بھی زہریلے مادے جمع ہو چکے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے آپ کا جسم غذا سے ملنے والی طاقت کو جذب نہیں کر پا رہی ہوتی،
انجیر استعمال کرنے سے آپ کی آنتوں میں سے وہ تمام زہریلے مادے اور فضلہ نکل جاتا ہے اور آپ کھانے سے ملنے والے وٹامنز اور منرلز کو بہتر طور پر حاصل کر پاتے ہیں۔ نمبر 11، انگور۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انگور بہت شوق سے کھایا کرتے تھے، اور آج جدید سائنس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ انگور بے حد فائدہ مند ہیں۔ انگوروں میں طاقتور اینٹی آکسیڈنٹس موجود ہوتے ہیں جو کہ آپ کے سیلز کو ڈیمیج ہونے سے بچاتے ہیں۔ آپ کینسر سے بچ سکتے ہیں۔ صرف انگور استعمال کرنے سے انگوروں میں موجود اینٹی آکسیڈنٹس آپ کو لمبے عرصے تک جوان رکھتے ہیں، کیونکہ ان میں زبردست بڑھاپے کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے، آپ کے چہرے پر جھریاں نہیں آنے دیتے، اور بھی بے شمار فوائد ہیں۔ نمبر 12، سرکہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سرکہ بہت زیادہ پسند تھا، اور آپ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ سرکے کو اپنے گھروں میں رکھا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سرکے کے بارے میں یہ کہنا ہے کہ جس گھر میں سرکہ موجود ہوگا کبھی اس گھر میں غربت نہیں آئے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات میں کتنی زیادہ حکمت پوشیدہ ہے، اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ 2015 تک سرکے کو معمولی سی چیز سمجھی جاتی تھی۔ اس کے بعد سرکے کے فوائد پتہ چلتے ہیں، سائنس یہ جانتی ہے کہ سرکہ کتنا مفید چیز ہے آپ کی صحت کے لیے، اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں ہر کوئی سرکے کے بارے میں بات کرتا نظر آتا ہے، لیکن ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سرکے کے فوائد ہمیں 1400 سال پہلے ہی بتا دیے تھے۔ نمبر 13، انار۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انار بہت زیادہ پسند تھے، اور انار کا ذکر قرآن کریم میں بھی ہوا ہے۔ انار وٹامن سی سے بھرپور ہوتے ہیں، ان میں طاقتور غذائیت بھی موجود ہوتی ہے۔ اناروں کے استعمال سے آپ کا امیون سسٹم مضبوط ہوتا ہے۔ ہائی بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے اناروں کا استعمال بے حد مفید ہے، اور وہ صرف اناروں کو استعمال کرتے ہوئے ہائی بلڈ پریشر کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ آپ یادداشت تیز کر سکتے ہیں، آپ کے سٹریس کو کم کرتے ہیں، یعنی انار بہت بہترین چیز ہے، اور ظاہری بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسندیدہ پھل ہیں تو یہ بہترین کیسے نہ ہو۔ یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پسند تھی، لیکن آپ ان چیزوں کو میانہ روی میں رہتے ہوئے کھایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں ایک بار بھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 وقت کا کھانا نہیں کھایا کرتے تھے، آپ 1 وقت کھانا کھایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو موٹاپا پسند نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بازار جا رہے تھے کہ آپ نے ایک صحابی کو دیکھا جن کا وزن زیادہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابی کے پاس گئے، ان صحابی کے پیٹ پر ہاتھ رکھتے ہوئے ان سے کہا کہ کاش اگر اس جگہ چربی موجود نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ ایک جدید ریسرچ میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ 90% جتنی بھی دنیا بھر میں بیماریاں ہیں وہ صرف 2 وجوہات سے ہوتی ہیں، ان میں سے ایک وجہ موٹاپا ہے اور دوسری وجہ ہے زیادہ خوراک لینا۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 1400 سال پہلے ہمیں باتیں بتائی تھیں، اگر صرف ان 2 باتوں پر ہم عمل کر لیں، یعنی کھانا زیادہ نہ کھائیں، پیٹ بھر کر نہ کھائیں، اپنے پیٹ میں جگہ رکھ کر کھائیں، اور دوسری چیز موٹاپے کو اپنے پر چھانے نہ دیں، تو یقین مانے دنیا میں 90% ڈاکٹرز اور حکیم کے دواخانے بند ہو جائیں گے۔ ایک بہت بڑے سائنسدان کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ غذاؤں کا علم ہوا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے پینے کے بارے میں جو ارشادات فرما رکھے ہیں ان کا پتہ چلا، تو یقین مانے اس کی حیرت کی انتہا نہیں تھی۔ اس سائنسدان کا یہ کہنا تھا کہ 1400 سال بعد جو آج آ کر ہمیں چیزیں پتہ چل رہی ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو 1400 سال پہلے ہی بتا رکھی ہیں۔ لیکن بے حد دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ ہمیں یہ تمام چیزیں پتہ تو ہیں، لیکن ان چیزوں پر ہم عمل نہیں کرتے، اور یقین مانے جس دن ہم نے ان چیزوں پر عمل کرنا شروع کر دیا، بیماریاں اور مصیبتیں ہم سے دور ہو جائیں گی۔ اللہ پاک ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں صحت مند زندگی عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔